بیٹیاں تھی, سر پہ قرآن رکھے, صحن بیت اللہ میں آئے. مجھے بتاؤ نبی کی 4 بیٹیاں ہم ماننے کے لیے تیار کرو, بتاؤ اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. نبی پاک کی 4 حقیقی بیٹیاں, لیکن 4 حقیقی بیٹیوں پر اتفاق ہے اپنے پرائے سب کا. لیکن اب جاہل کو نہ پتا ہو تو ہم کیا کریں؟ ایسے جاہلوں کو سٹیجوں پہ کھڑا کرتے ہو. اب لوگوں نے ایک محدود دائرہ بنا لیا, یہ ہے اہل بیت, پنجتن پاک, بس. اب میں گیا کھچ دی کھچ. حضرت سیدہ خاتون جنت کے علاوہ تو کسی کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا بتا یہ کون ہے؟ نبی پاک کی بیٹی. میں نے کہا ان کی والدہ کا نام بتا. کہتے اماں خدیجہ الکبریٰ. تو میں نے کہا اگر حلال دی ٹاکی لگی تو میں نے یہ سوال دا جواب دے. تیرا ذہن مانتا ہے کہ بیٹی اہل بیت میں ہو اور ماں نہ ہو؟ ضرورت ہی نہیں ہے, فتنے کھڑے ہوتے ہیں. تو جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں مراد ہوتی ہیں, اور وہ بھی ساری, وہ بھی. اور دوسرے نمبر پر نبی پاک کی ساری بیٹیاں. اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ آواز کمزوروں والی یا جوانوں والی چاہیے؟ 4 حقیقی بیٹیاں, وہ بھی بیٹے بھی, یہ بھی اہل بیت میں ہیں. اور تیسرے نمبر پر وہ گھرانے آتے ہیں جن پر نبی پاک علیہ السلام نے صدقہ اور زکوٰۃ حرام کر دیا تھا. اور وہ گھرانے کون سے ہے؟ آل جعفر, آل عقیل, آل حارث, آل عباس, آل علی. یہ وہ گھرانے ہیں جن کے اوپر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے. آپ ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اہل بیت کا بغض اگر دل میں ہو تو بندہ جنت میں جا سکتا. دوبارہ پھر, اہل بیت کا بغض ہو تو بندہ جنت میں جا سکتا. اہل بیت ہیں کون پہلے تو اے دسنا. نبی پاک کی بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں, بیٹیاں بھی اہل بیت میں ہیں, بیٹے بھی اہل بیت میں ہیں, یہ گھرانے بھی اہل بیت میں ہیں. ہن سنی بن کے بولنا ہے, جو بیویوں سے بغض رکھے وہ بھی جہنم میں جائے گا. جو نبی کی بیٹیوں سے بغض رکھے وہ بھی جہنم میں. جو نبی پاک کے گھرانے سے نفرت رکھے وہ بھی جہنم میں. یہ اصل گل ہے. اب لوگوں نے ایک محدود دائرہ بنا لیا, یہ ہے اہل بیت, پنجتن پاک, بس. اب میں گیا کھچ دی کھچ. حضرت سیدہ خاتون جنت کے علاوہ تو کسی کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا بتا یہ کون ہے؟ نبی پاک کی بیٹی. میں نے کہا ان کی والدہ کا نام بتا. کہتے اماں خدیجہ الکبریٰ. تو میں نے کہا اگر حلال دی ٹاکی لگی تو میں نے یہ سوال دا جواب دے. تیرا ذہن مانتا ہے کہ بیٹی اہل بیت میں ہو اور ماں نہ ہو؟ 5 کلو دا سر ہلاؤن والے ہن کسرت ہوندی جاندی ہے. میں کہا تقریر بند کر دیاں, پھر اگلے سال آواں گے. نہیں تو پھر 5 کلو دا سر نہ ہلاؤ, ٹکے والی زبان ہلاؤ جڑی میں گل کیتی ہے. میں نے پہلے آپ کو نہیں کہا ان باتوں پہ کہنا ہے, یہ عقیدے کی باتیں ہیں, یہی تو آپ نے سمجھنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ آ جا بھائی ہوں اے گل سمجھ لئیے. جو بیویوں کا دشمن وہ بھی جہنمی, جو بیٹیوں کا دشمن وہ بھی جہنمی. بھائی یہ اہل بیت ہیں, اہل بیت کا دشمن جہنمی ہے. اور اگر تو کہے لانتی ہے, میں نے کہا جو بیویوں کا دشمن وہ بھی لانتی ہے, جو بیٹیوں کا دشمن ہے وہ بھی. یہ ہے اصل بات. جو باقی گھرانے کا دشمن وہ بھی لانتی ہے, بالکل. نہ یہ جنتی ہے اور نہ یہ بندے کا پتر ہے, یہ لانتی ہے یہ شخص. یہ ہے اصل عقیدہ. اہل بیت کے لیے ایک چھوٹا سا دائرہ لگا لیا, بس یہ اہل بیت ہے. تو نبی پاک دے کرانے نو ایڈا چھوٹا کیتا ہے. نبی پاک نے تے 11 شادیاں کیتیاں سن تے تو صرف ایکو بیٹی. 5 کلو کا سر ہلانے سے گزارا نہیں ہوگا پیر بھائی, تہاڈی سبحان اللہ بھی آ جانی چاہیے. خیر ہے, اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو. اور سنیو, جب کوئی کہے نا کہ جناب ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, ان کا اہل بیت آتے ہیں 3 چیزاں نے دے وچ, نبی پاک کی ساری بیویاں, ساری اولاد اور یہ گھرانے. اگر انہیں جو ایک بھی نکل گئی تو گستاخ ہے. کیا ہے؟ گستاخ ہے. اور یہ ہے اصل مسئلہ. اگر آج ایک آپ نے مسئلہ بھی یہ سن لیا, سمجھ لیا, میرے آنے دا مول تے تواڈے بہن دا مول پورا ہو جانا جی. خبردار کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, آپ کی بیٹیاں, آپ کے بیٹے اور آپ کے گھرانے کی دشمنی اپنے دل میں نہ رکھے, ورنہ یہ اہل بیت کی دشمنی ہے. اور اہل بیت کی جو دشمنی ہے یہ بندے کو لعنتی بھی بناتی ہے اور جہنمی بھی بناتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی میں نے عرض کی تھی
فرمایا جو بندہ خانے کعبے میں ہو، نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھیا ہوئے، اتھے ہی مر جاوے، اگر دل میں میری اہل بیت کا پیار نہیں، یعنی بیویوں کا نہیں، یا بیٹیوں کا نہیں، یا بیٹوں کا نہیں، یا گھرانوں کا نہیں، کدی جنت دے وچ جا سکدا۔ یہ ہے اصل مطلب۔ اگر آپ کو سمجھ آ گیا اے ہی تہاڈا عقیدہ۔ اب آ جائیے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں، چوتھی حدیث شریف عرض کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام۔ ترجمہ سنیے اور جلدی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے ہنڈیا میں، بولو تو صحیح نا، نمک ہوتا ہے۔ اچھا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہہ رہی ہنے سمجھا لینے، اللہ کر کے تینوں سمجھ آ جائے، سمجھا لینے۔ علماء نے یہاں پر لکھا، وہ فرماتے ہیں جس سالن میں اور ہنڈیا میں نمک نہ ہو اسے بھی پسند کوئی نہیں کرتا، اور جس کے سینے میں صحابہ کا پیار ہو اسے بھی پسند کوئی نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے مطلب اس کا۔ میرے بھائی اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے پسند کیا جائے تو پھر اپنے دل میں جیسے نبی کی آل کا پیار رکھتا ہے ویسے نبی کے صحابہ کا پیار بھی لے کے۔ اور یہ حدیث شریف ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، 4 یاروں کی 4 حدیثیں ہوگی، جاگ رہے ہیں تو پنجتن پاک کی 5ویں سناؤں آپ کو حدیث شریف۔ اور یہ اہل بیت کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، من لم یعرف عطرتی، فرمایا جو میری اہل بیت کا حق نہیں جانتا، یعنی کہ ان کا مقام و مرتبہ نہیں مانتا یا اہل بیت کو نہیں مانتا۔ اب ادھر دیکھو نا میری طرف، عطرت لفظ اولاد کو کہتے ہیں، حضور نے فرمایا جو میری اولاد کو نہیں مانتا اور ان کا حق نہیں مانتا تو کیا ہے؟ اور ایک حدیث شریف میں آگے لفظ بھی ہے، فرمایا من العرب والانصار، اور جو ساتھ حضور کے انصار صحابہ اور عرب کے لوگ جو ان کو نہیں مانتا، یہ اصل عرب حضور کے عاشق، ان کی بات قبضہ گروپ کی بات نہیں ہو رہی، اس بات کو سمجھیے گا ذرا۔ فرمایا جو ان کا حق نہ جانے، فرمایا 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، اما منافقن، یا تو وہ منافق ہے تب میری اہل بیت کو نہیں مانتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اہل بیت میں تو انہوں 10 ہی کھلوتا کیڑیاں کیڑیاں شے مانے، 3 شے مانے، 3 تو جڑا ایک نو نہ مننے وہ منافق ہے، یا تو وہ منافق ہے، اور اگلا جملہ حوصلے والا بندہ سنیں، اول زنیتن، یا پھر وہ زنا کی پیداوار ہے۔ ہو گیا نا چوپ؟ کہندے قاری صاحب تھوڑا جہا ہاتھ ہولا رکھیا کرو، میں کہ جدہ حضور نے رکھیا اودا رکھ لاں، آئی حضور نے ہاتھ رکھیا۔ زنا چو جڑا پیدا ہوئے حرام دا ہوندا جے، فرمایا جو میری اہل بیت کو نہ مانے، میرے صحابیوں کو نہ مانے، انصار کے لفظ موجود ہیں، فرمایا یا منافق ہے یا حرام دا ہے۔ اور سنیو بولو تو صحیح، دوڑے سنن والی قوم کدی حدیثاں تے بھی بول لیا کرو نا یار، ہے اس بات نو سن، میں ذمہ دار ہوں حدیث دا، توجہ ہے۔ جو بندہ نہیں مانتا یہ حضور نے فرمایا ہے۔ او آپ قاری صاحب ہوئے، آپ نہیں کہہ رہے، آپ اور یہ حدیث سنا رہے ہیں۔ ہاں اور اگلا جملہ، اگلی جڑی گل ہے ذرا حوصلے دے نال سنیا جائے، فرمایا او امہ حملتہ بغیر طہر، یا پھر دی ماں ناپاکی دے دھیانے دے وچ سی، حیض دے دناں دے وچ سی تے حاملہ ہو گئی ہے، یہ حیضی بچہ ہے۔ اے ہن میں تے نہیں گل کیتی تے میرے نبی نے کیتی ہے، تے جڑا جڑا گستاخ بیٹھا ہے لب تو کیش ہیں، یا منافق ہیں یا حرمدہ یا حیضی بچہ ہیں، قسم خدا دی سننی ہے سن کے تو دل ٹھنڈ تینوں پہ جائے گی، تو نبی دی ایک ایک نسبت دا حیا کردا ہے، کم از کم تینوں یقین ہو جانا چاہیے ہے تو حیضی بھی نہیں، حرمدہ بھی نہیں، منافق بھی نہیں، پکا عاشق ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ توجہ ہے، جس جس کو سمجھ آئی صرف سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے فرما دیجئے۔ سمجھ میرا چن ہے، گلاں بیان کرنا سوکھیاں نے، ونڈ کرنی اوکھی ہے۔ یہ بھی حدیثاں نے کدی پڑھنا انشاءاللہ، کئی بندیاں تو چس آ گئی تو مینوں دعاواں دین کے چوڑیاں چک چک کے، تے کئی جڑے
زینا سوال لائی بیٹھو انشاءاللہ تسی بسترے تے چل کے سومو گے نہیں اتاری دیاں گلاں تینوں سو لین دین یہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تو کسے کنارے لگیں گا تیرا کو سائیں ہوئے تینوں کھچ کے سنی والے پاسے لے ہی جائے گا سمجھ آ رہی ہے ویسے بھی سنی رہا کرو اور غیرت مند سنی رہا کرو اور سدا بہار سنی رہا کرو ربیع الاول ساڈے نال مور میں کسی ہور نال ڈوب کے نہیں جے مار دے زندہ بندہ بولے زندہ اچھا غیرت مند بندہ بولے دعا منہ تھلے رکھے غیرت والا بولے بس ادھر دیکھو میرے ال جاندے جاندے تینوں ایک سبق بھی دیتی جاواں کربلا ایک درسگاہ ہے اور اس درسگاہ کے اندر یزید اپنا سبق پڑھانا چاہتا تھا حسین نے اپنا سبق پڑھایا ہے یزید کا سبق کیا ہے بے نمازی ہے فاسق ہے فاجر ہے بے ادب ہے صحابہ کا اہل بیت کا وہ شرابی کبابی تک ہے یہ یزید کا سبق ہے نافرمان ہے یہ یزید کا سبق ہے یہ یزید کا نصاب ہے اور دوسری طرف میرا حسین ہے حسین کا نصاب کیا ہے کہ یہاں سجدہ بھی ہو یہاں پردہ بھی ہو یہاں صبر بھی ہو یہاں تلاوت بھی ہو زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے دعا بندہ منہ تھلے رکھے کسے کنارے تو لگو نا یہ ہے نصاب حسین نماز بھی ہے سجدہ بھی ہے پردہ بھی ہے صبر بھی ہے ادب بھی ہے صحابہ کا بھی اہل بیت کا بھی تینوں کہتے ہیں نا فرق کر دے ماں حضرت عطار دا نوکر تینوں ونڈ کر کے دے جاوے سمجھ آ رہی ہے یہ دو نصاب ہیں یہ دو راستے ہیں ایک یزید کا ایک حسین کا پہلی بات یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے یزیدی راستے پر چل کے آپ کامیاب ہوں گے یا حسینی راستے پر حسینی راستے پر نمبر ایک اس کا مطلب ہے کہ سارے فتوے مفتی نہیں دیندے کو تسی بھی دے لیندے ہو اچھی بات ہے کھلی بات آپ نے کر لی سبحان اللہ لیکن ادھر آؤ میں اگلی بات بھی کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے ایک بندہ سارا سال کام کرے یزید آلے سجے کھبے دیکھ لے کہیں دا حوصلہ سا تکڑے ہو وہ گوڑے چھڑو سرکار سے دیو کے بہو تو انہوں گال سنا ماں توجہ کام کرے یزید آلے کیا مطلب بے نمازی بھی رہے فاسق و فاجر بھی رہے شراباں کباباں بھی پیوے سیاباں نو بھی کتے آنگو پونکے توجہ ہے بے ادب ہوئے 10 محرم نو دیگا پکالوی امام حسین دیاں ساہ بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تاری دی تقریر سن کے چنگے ساہ بند ہو جاندے نے جناب جڑی میں گل کی تھی چپ ہوئے کی ہویا انشاءاللہ ایک بندے نے بھی دعا دیتی جیوں دے رہو تو میں توڑے کو نہیں مرنا جڑے میرے ساہ ہیں نا کئی بندے میری گلاں سن کے کہی جنا تکڑی جدو تقریر سن دے نے اور راتی مینوں مار کے سوندے نے میں سویرے پھر فجری اٹھیا ہونا پیچھے تے نہیں نہ مرنا سائیاں جڑا کام لینا او تے لینا ہی ہے تے ویسے بلا لینا تے پاویں ہن ہی بلا لینا لیکن گل سنیا جے کام کرے سارا سال یزید آلے دیگاں پکاوے حسین دیاں بتاؤ ایمان سے دعا فتوہ میں تواڈے کو لین لگا امام حسین راضی ہو جائیں گے مٹھے بولو 5-7 بندے رنگ پنی بیٹھے ہو تو انہوں کی مسئلہ ہے اچھا امام حسین نے راضی نہیں ہونا ہوں اگلی گال بھی سن لے تو کام کر حسین آلے نماز بھی سجدہ بھی تیریاں بیبیاں دا پردہ بھی صبر بھی تلاوت بھی ادب بھی کر صحابہ اور اہل بیت دا تو ایک پتیلا چوڑاں دا نہ پکا سک قسم خدا دی حسین تیرے سینے دے وچ آ کے رہے گا کم یزید آلے تو دے گا حسین دیاں میں کہا ڈوب کے مر جا اور صدقے جاواں حضرت عطار تو سمجھ آ رہی ہے نعرہ بھی حسین دا لاؤندے نے تے 8-9-10 محرم کہندے نے او قافلیاں واسطے نکلے ہو مشن امام حسین نو عام کرو دنیا دے اوتے اینو کہندے جے حسینی آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں کئی نوجوان ہن کالے کپڑے پالن گے یاد رکھ لو سنی کے لیے کڑا چھلا کننا چ والیاں کالے کپڑے سنی کے لیے حرام ہے کسی دا مذہب ہوے لکھ واری پاوے کسی دے مذہب تے ظاہر سی بات ہے او جویں ہندو ہوندے نے سکھ ہوندے نے انہاں دا اپنا مذہب ہے اساسی تے نہیں نہ اٹیک کر دے اسلام دے اندر جبر نہیں ہے لیکن سنی
میرے سامنے تو پاویں میرا بس چلے میں تینوں لمما پا کے ڈانگا پھیراں. چلیے یار بولو پھر سبحان اللہ تمہوں مسئلے سمجھاواں جناب. ایک منٹ کئی بیچارے انہوں نے مسئلے دا نہیں پتا ہوندا. توجہ مسئلہ ہی سن لو. اگر مسئلے دا نہیں پتا پائی بیٹھے ہو تو کوئی گل نہیں. یہ مسئلے دا پتا ہے پائی بیٹھے ہو تو توبہ کرو. محرم دے دن تسی 3 قسم دا لباس نہیں پا سکتے. سنی بندہ کالا لال تے ہرا یہ تسی لباس نہیں پا سکتے. کیا کرنا ہے؟ سفید لباس پہنو یا اس کے علاوہ جو رنگ جو بتائے اس کے علاوہ پہنو. لیکن میرا ایک پیغام بھی ہے ساتھ. مٹھا جیا جملہ بولاں گا. کالے کپڑے پان دے نال حسین نے راضی نہیں ہونا. میں قسم چوک کے کہیں نہ کالے کرتوت چھڑ دے حسین تیرے اتے راضی ہو جائے. کیا میں امید کروں کہ آپ کالے کرتوت چھڑو گے؟ نالے بھی نیت کرو دعا چکے کالے کپڑے بھی چھڑاں گے. ہمارے مذہب میں جائز نہیں. جائز سو کے بس ختم. ساڈا مذہب ہے. اسی اپنا مذہب نہ دسیے تیرے کو پوچھ کے تقریر کرنی ہے. نہیں بن سکتے ہم لوگ. بس ختم. اب یار ہی جانتے ہو مسئلہ بھی کدی سنیا کر یار. یہ ہے غیرت اور یہ ہے اصل حق. چس آ جائے محرم دے 10 دن تیری کوئی نماز نہ چھٹے. آواز مٹھی ہے آواز مٹھی ہے. 4-5 بندے نہیں بول دے بیٹھے لگتا کوئی امانت رکھ گیا. پہلے 20 منٹ تو انہوں چھٹی دیتی ہون نہیں دینی. تیری تلاوت نہ چھٹے. تیریاں بیبیاں پردہ کرن. حسینیت بیان کرنی رو رہا کہ انج ہو گیا انج ہو گیا انج ہو گیا. اگوڑیا حسینیت انج دا بیان کر انج دا سنن والا چھوٹا بچہ بھی انج دا تکڑا ہو جوے. وقت دا یزید آوے ٹھا کر کے حسین دا نوکر بن کے سینے چ بجے چل کے. این دی حسینیت بیان کرو. آ جاندے نے جھوٹیاں گلاں پڑھ پڑھ کے ساڈے سنیاں دے وچ کئی ایندے گولے آ گئے. سراں لاؤن دا بہت چاہ چڑھ گیا تانوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سور لاؤنا منع نہیں ہے جدو کہ روایت صحیح پڑھیا کرو. ایتھے روان دی خاطر پتہ نہیں ایداں ہوندا ہے جویں ویڈیو کیمرہ لے کے اوتھے نال پھردے سن. انج گھوڑا دوڑیا این تھلے ڈگیا این تھلے آیا این چھرا لگا انج تو نال سی. تماشے بنانا ہے اہل بیت دے. اے انہاں دا امتحان سی ورنہ تو کی سمجھنا کوئی مشکل انہاں سامنے ٹک جاوے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ انا ساگر دے کنویں تے انہاں نے کہا پانی نہیں پرنا. فرمایا ایک لوٹا پالن دے. لوٹا پریا سارا کھو وچ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ 500-600 سال بعد آنے والے سید دا یہ حال ہے تے جڑا نبی دیاں زباناں چوسدا رہیا اس حسین دا کی حال ہوئے گا مینوں دس. او دے اندر طاقت ہی کوئی نہیں. اچھا پچپ یہ امتحان تھا.